فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنیں گے، اور سب سے بڑا ظلم میرے بھائیوں شرک ہے. اللہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ شرک کرنا ہے. ہماری عبادتیں اگر اللہ کے لیے ہو رہی ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر ہماری عبادتیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ہو رہی ہیں، قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنی عبادتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والآجز من أتبع نفسه هواه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی عظمت و جلال کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک اور اس کا مدبر ہے. وہی لائق عبادت ہے، اس کے سوا ساری عبادتیں باطل ہیں. درود و سلام و جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والاتقیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. محترم حاضرین، حمد و صلات کے بعد آج اس جمعہ کے خطبے میں جس ٹاپک پر مجھے بولنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ٹاپک ہے محاسبہ نفس. نفس کا محاسبہ کرنا. محاسبہ اور نفس دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں. نفس ہم جانتے ہیں ہماری طبیعت نفس کہلاتی ہے. چاہے ہم اچھا کریں وہ بھی نفس ہے، ہمارا من برا کرنے کو کہے وہ بھی نفس ہے، ہمارا من اچھا کر کے تھوڑا سا اچھا کر کے پچھتائے کہ اچھا مزید کیوں نہیں ہوا وہ بھی نفس ہے، اور غلط کر کے پچھتائے وہ بھی نفس ہے. یہ نفس کی ہمارے من کی قسمیں ہیں. محاسبہ کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اور مصدر ہے حاسبہ یحاسبو سے محاسبتن، جس کا معنی ہوتا ہے اکاؤنٹنگ، حساب کتاب کرنا، جوڑ گھٹاؤ کرنا. ہم دوسرے معنوں میں، آسان معنی میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کا حساب و کتاب کرنا محاسبہ نفس کہلاتا ہے. اپنے آپ کا حساب و کتاب کرنا. اصل میں فطرت ہے انسانی کہ ہمیں خوبیاں خرابیاں دوسروں کی دکھائی پڑتی ہیں، اپنی نظر نہیں آتی. چراغ تلے اندھیرا رہتا ہے. جبکہ قیامت کے دن اللہ نے جو اصول بنایا ہے وہ اصول کیا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اس دنیا میں جو پیدا ہوا ہے، جو شرعی طور پر مکلف ہوا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے اس کے معاملے کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا. ہم اپنے ذمہ دار ہوں گے اور اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کے ذمہ دار ہوں گے.
دوسرے نفسوں کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. اللہ رب العزت نے پہلے پارے کے اخیر میں واضح طور پر کہہ دیا تلک امۃ قد خلت. اصل میں یہودیوں کی بحثیں آئی کہ ہم ابناء اللہ ہیں, ہم احباء اللہ ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ, ہم اللہ کے محبوب ہیں. اور ابراہیم وہ یہودی تھے, نصرانیوں نے کہا ابراہیم نصرانی تھے, جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش نصرانیت اور یہودیت سے وجود کے پہلے تھی. اللہ نے کہا یہ سب بکواس ہیں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گئے, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام گئے, اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام گئے, یہ لوگ گئے اس دنیا سے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ ایک امت تھی جو چلی گئی, اس کو وہ ملا جو انہوں نے کیا, ان کے کاموں کا بدلہ اللہ نے ان کو دے دیا, وہ چلے گئے اس دنیا سے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم کو وہ ملے گا جو تم کما رہے ہو, جو تم کر رہے ہو. تمہارے نامہ اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تم کو بدلہ دے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ ہمارا فکرہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو خود اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. ہم کتنے ذمہ دار ہیں, اکاؤنٹنگ اپنے آپ کی, اپنے اعمال کی, اپنی چیزوں کی, کیونکہ ہم تنے تنہا اللہ کے جناب میں جائیں گے. اس دن کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, نہ ماں کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا, نہ بیٹے کام آئیں گے, نہ اولاد کام آئے گی, نہ حسب و نسب کام آئے گا, نہ ہی کیا بولتے نسبتیں کام آئیں گی, کچھ بھی کام آنے والا نہیں. روز قیامت اللہ رب العزت ہر آدمی سے اس کا اپنا حساب و کتاب لے گا. اللہ رب العزت نے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد, اس میں اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دیا ہے اور محاسبہ نفس کا حکم دیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مومنو, اے اہل ایمان, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر نفس, ہر جان یہ فکر کرے, یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے. یہ کل کیا ہے میرے بھائیوں, یہ غد جو ہے یہ دنیا الیوم ہے. ہمیشہ آنکھ کھلتی ہے تو آج کا دن رہتا ہی, کل کا دن وہ ہے جو آنے والا ہے, جس دن ہر شخص کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, وہ دن ہوگا جس دن اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤ گے اور تم سے کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہوگی, تمہاری کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگی. کوئی بھی چیز ہم یہاں چھپا لیں, اپنے دل میں رکھ لیں, اپنے جی میں رکھ لیں, خیانتیں کر کے ساتھیوں کو نہ بتائیں, پڑوسیوں کو نہ بتائیں, گھر والوں کو نہ بتائیں, اپنے پارٹنر کو نہ بتائیں, ہو سکتا ہے چھپ جائے, لیکن اللہ کے سامنے بندہ جب آئے گا یومئذ تعرضون, وہ ایسا دن ہوگا روز قیامت میرے بھائیوں, اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤ گے. لا تخفى منکم خافیہ, تم سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. اللہ مجرموں سے پوچھے گا, کیا پوچھے گا؟ تم نے یہ عمل کیا؟ وہ سوچیں گے بڑے بڑے جرائم تو باقی ہیں, ابھی اس کا اقرار کر لیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, خاموش رہیں گے یا نہیں بتائیں گے. اللہ کیا کہے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. میرے بھائیو روز قیامت اللہ کہے گا آج ان مجرموں کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے, ان کا منہ نہیں چلے گا, ان کی زبان بند ہو جائے گی. کیا بولیں گے؟ اللہ کہتا ہے تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ان کے ہاتھ بات کریں گے اللہ سے, ان کے پاؤں بات کریں گے.
ایک دوسری آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ چمڑے بات کریں گے، جلدیں ہماری بات کریں گی. آدمی کہے گا اپنے چمڑوں سے لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ چمڑے ہمارے جواب دیں گے، یہ ہمارے اعضاء جواب دیں گے. اللہ رب العزت نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا کی ہے، جو ہر چیز کو بلا سکتا ہے. میرے بھائیوں، یہ غد ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کل قیامت کے لیے جس دن اللہ کے عدل کا یہ عالم ہوگا، اللہ کو کوئی آدمی مجبور نہیں کر سکتا ہے. اللہ اگر چاہے تو مجرم کو اٹھا کر کے یوں ہی جہنم میں ڈال دے، لیکن نہیں. اللہ عدل کے سارے پیمانے پورا کرنے کے بعد ہی، اطمینان کے بعد ہی ایک مجرم کو اللہ تعالیٰ جہنم کے حوالے کرے گا. اس کے اعضاء بولیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے. جب وہ مطمئن ہو جائے گا کہ ہم مجرم ہیں، ہم تھے، جب ہمیں عمل کرنا تھا دارالعمل کے اندر ہم نے عمل نہیں کیا، تب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا راستہ دکھائے گا. عدل کی ساری کاروائیاں ہونے کے بعد. اللہ کی ذات عادل ہے، عدل والی ذات ہے. میرے بھائیوں، اس غد کے لیے، اس کل کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھے کل کے لیے، قیامت کے لیے، میدان حشر کے لیے، روز حساب کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے. ما قدمت، کیا پیش کر رکھا ہے. ہم جو بھی کام اس دنیا میں کرتے ہیں میرے بھائیوں، اس سارا کام ہمارے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. سارا کام. ایک نیکی کرتے ہیں 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، اور جہاں تک اللہ چاہے اضافہ کر کے اس کو ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے. ایک برائی کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ فرشتوں کو کہتا مہلت دو اس کو، یہاں تک کہ وہ ارتکاب کر لے. اگر برائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1 گناہ لکھنے کا حکم دیتا ہے. اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجیے. برائی کی جا رہی، ارادہ کر رہے ہیں تو گناہ نہیں ہے. برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے تو 1 گناہ اللہ لکھتا ہے. نیکی کرتے ہیں تو ایک ارادہ کرتے ہیں تو 1 اجر لکھ دیا جاتا ہے. کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، اور وہاں تک اجر حالات کے اعتبار سے، اشخاص کے اعتبار سے اللہ وہاں تک اجر دیتا ہے جہاں تک ہم شمار نہیں کر سکتے. صحابہ نے ہجرت کے پہلے، فتح مکہ کے پہلے، صحابہ نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، 1 مٹھی جو، 1 مٹھی کھجور، کتنا ثواب ہوگا اس کا؟ ہم کو آپ کو ثواب دینا ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے؟ دے دیتے تھوڑا سا بڑھا کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کے بارے میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا. فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا. فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا. کون صحابہ؟ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، جو تنگی کے عالم میں اسلام لائے، جب اسلام مجبور تھا، مقہور تھا، تب اسلام لے کر کے آئے. ان صحابہ کو گالیاں مت دینا. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں کا آج کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دی، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو جو ہمارے صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے 1 مد، آدھا سیر اور جو یا کھجور خرچ کیا ہے، اس کے برابر بھی یہ سونا نہیں پہنچے گا. میرے بھائیوں، اللہ اجر کتنا دیتا ہے ہم اور آپ اس کا حساب نہیں کر سکتے ہیں. یہ دنیا دارالعمل ہے. اللہ نے پیمانہ مقرر کر دیا ہے. برائی ہوگی تو 1، اور اس کے بعد نیکیاں ہوں گی تو 10 سے لے کر کے 700 گنا، اور مزید اللہ کتنا دیتا ہے ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے ایک نیکی کی وجہ سے اللہ کیا کرتا ہے؟ جنت نصیب کر دیتا ہے. ایک زانیہ عورت کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت آپ نے 12 سنی ہوگی. زانیہ عورت، بدکار عورت،
لیکن نیکی کرنے کا جذبہ کیسا تھا اس نے کیا کیا؟ ایک کتے کی پیاس کا احساس کیا، کتے کی پیاس کا احساس، اور پھر اس احساس کے ساتھ وہ اپنے کنویں میں اتر کر کے اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی لیا، لا کر کے کیا اس کو پلا دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس کو بخش دیا۔ اجر اللہ کے یہاں کتنا ملتا ہے میرے بھائیوں! اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وما یہلک عند اللہ الا ہالک، اللہ کے پاس وہی ہلاک ہوگا جس کی ہلاکت مقدر کر دی گئی ہے۔ اللہ نے اسی کل کے لیے کیا کہا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھے کل کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ نے تاکید کی وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ انتہائی خبردار ہے تمہارے عملوں کے بارے میں، جو اعمال تم کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ انتہائی خبردار ہے۔ کتنا خبردار ہے؟ ہم اور آپ اس کا احساس نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ اس کا احساس وہی کرے گا جو اللہ کی صفات سے آگاہ ہوگا، احساس وہی کرے گا جو اللہ کی قدرت سے آگاہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں، ہم لوگ کیا سنتے ہیں؟ اپنے ساتھیوں کی وہ باتیں سنتے ہیں جو ہمارے کان تک پہنچتی ہیں، جو کان تک نہیں پہنچتی اس کو نہیں سن پاتے ہیں۔ کوئی آدمی منافقت اختیار کر کے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، ہمارے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، پیٹھ پیچھے کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری تباہی کا پلان تیار کرتا ہے، لیکن ہمیں خبر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی پوشیدہ چیز بھی تم سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ اللہ کیا جانتا ہے؟ خواطر قلب کو بھی جانتا ہے، ہمارے دل کے اندر کیا کھٹکتا ہے، دل میں کیا سوچتے ہیں، ذہن میں ہمارے کیا پنپتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں کیا خیالات آتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ وسوسہ جس کو بولتے ہیں، وسوسہ دل کے اندر سی بات، آدمی زبان پہ بھی نہیں لاتا اس کو، دل میں کیا خیالات آتے ہیں اللہ کہتا ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کیا چھپاؤ گے، کیا رکھو گے؟ ایک مومن اگر اس آیت کریمہ کو پڑھ لے میرے بھائیوں تو اس کا باطن بھی پاک ہو جائے گا، اس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا۔ یہی محاسبہ ہے، یہی محاسبہ نفس ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھے کل کے لیے، آخرت کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ نے تاکید کی وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی خبردار ہے جو تم کام کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جامع امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ، الکیس من دان نفسہ، ہوشیار چالاک وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتا ہے۔ ہمارا نفس کس طرح چل رہا ہے؟ نیکیوں پر چل رہا ہے، جائز چیزوں پر مستمر ہے، عبادات میں لگا ہوا ہے، یا برائیوں کی طرف مائل ہے، خبائث کی طرف مائل ہے، حرام کی طرف مائل ہے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کر رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں الکیس، چالاک آدمی وہ ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے، من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور ہمیشہ جو کام کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ موت کے بعد کے لیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے۔ آج ہمارے ہوشیار کون ہوتا ہے دنیا میں؟ کماتا ہے بینک میں جمع کرتے رہتا ہے، جمع کرتا ہے، موقع پڑے گا کام آئے گا۔ ہمارا بینک دنیا نہیں ہے، دنیاوی بینک ہمارے بینک نہیں ہے۔ ہمارا بینک کون ہے؟ جنت کو پانے کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنا ہے، دنیا کو پانے کے لیے اللہ کی قربتیں جمع کرنی ہے،
دنیا کے پانے کے لیے اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ہے, دنیا کو پانے کے لیے اللہ کے واجبات کو ادا کرنا ہے, دنیا کو پانے کے لیے, آخرت کو پانے کے لیے اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. میرے بھائیوں, یہ ہمارا بینک ہے, آخرت کا بینک ہمارا بینک ہے. ابدی زندگی, ہمیشہ کی زندگی, نعمتوں کی زندگی, نہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی, اس کے لیے کام کرنا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ الْقَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ. ہوشیار چالاک وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. اور کام کس کے لیے کرتا ہے؟ دکھاوے کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں, دوسروں کو ایذا پہنچانے کے لیے نہیں, اللہ کی معصیت کا نہیں. کس کا کام کرتا ہے؟ لما بعد الموت. ایسے کام کرتا ہے جو موت کے بعد کیا کرے گا؟ اس کو فائدہ پہنچائے گا. والعاجز, اور بے بس کون ہے؟ عاجز کون ہے؟ قیامت کے دن مجبور کون رہے گا؟ من اتبع نفسہ ہوا, جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے اپنے نفس کے پیچھے نفسانی خواہشات کو لگا دیتا ہے. جو اس کا من کہتا ہے وہی کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ خوشگمانی رکھتا ہے صرف بس. یہ عاجز آدمی, اس کو اللہ کی توفیق حاصل نہیں ہے. یہ یہاں بھی عاجز ہے, قیامت کے دن میں عاجز رہے گا. اللہ کے نبی کی حدیث پر غور کیجئے گا. ہوشیار کون ہے؟ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور کس کے لیے کام کرتا ہے, عمل کرتا ہے. اس دنیا, یہ دنیا ہمارے لیے دار العمل ہے. دنیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے. اللہ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے ہم ایمان لے آئے وہ چھوڑ دیا جائیں گے؟ وہم لا یفتنون, اور انہیں وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ دنیا دار ابتلا ہے, دار الامتحان ہے. اور ہوشیار ہوا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے, اپنے نفس کا حساب لیتا رہے, کیا اچھا کیا ہے, کیا برا کیا ہے, اور موت کے بعد کے لیے کیا کرتا رہے؟ وہ کام کرتا رہے. اور عاجز وہ ہے, بے بس وہ ہے, اپاہج وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے اپاہج کہا ہے. کیا کہا ہے؟ من اتبع نفسہ ہوا, جو اپنے نفسانی خواہشات کو اپنے نفس کے پیچھے لگا دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ خوشگمانی رکھتا ہے. اللہ معاف کر دے گا, اللہ درگزر کر دے گا. اور عمدن قصدن برائیوں پر برائیاں کرتے جاتا ہے, نیکیوں کو چھوڑتے جاتا ہے, اور بہت غلط کاریوں میں وہ اپنے آپ کو ملوث کرتے جاتا ہے. ایسا آدمی کیا اللہ نے کہا یہ آدمی عاجز ہے, بے بس آدمی ہے. میرے بھائیوں, عبداللہ بن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد رکھیے. اس کو امام احمد رحمہ اللہ نے کتاب الزہد کے اندر ذکر کیا ہے. کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنے نفسوں کا حساب و کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے اللہ کے. وزنوها قبل ان توزنوا, اپنے نفسوں کو پہلے سے وزن کر لو قبل اس کے کہ قیامت کے دن وزن کیا جائے. وتزینوا, وتزینوا للارض الاکبر, اور اپنے آپ کو تیار کر رکھو کس کے لیے؟ ایک بڑی پیشے کے لیے. ہمارے ہاں مقدمے چلتے ہیں, سول کورٹ, ہائی کورٹ, پھر جا کے سپریم کورٹ. وہ اللہ تعالیٰ کا سپریم کورٹ رہے گا. اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا. اللہ کی مہر لگا دینے کے بعد یا تو دو ہی راستہ دکھایا جائے گا, تو جنت کا ہے تو جہنم کا. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ, بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو مزین رکھو, تیار کر رکھو. کون سی بڑی پیشی ہے؟ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے دلیل دی. یومئذ تُعْرَضُونَ لا تخفى منكم خافیہ.
اس دن تم پیش کیے جاؤ گے, کوئی بھی چیز تم سے پوشیدہ نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, یہ آیات, یہ احادیث, یہ آثار صحابہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم روزانہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے رہے. محاسبہ کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے ذرا کچھ پوائنٹس کی طرف ہم اپنے آپ کو لے چلتے ہیں. محاسبہ اپنے اعمال کا. غلطیاں کہاں ہو رہی؟ جیسے ہم عبادات کرتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں, واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں, ویسے ہی رات میں تنہائی میں بیٹھے تو دن بھر کا حساب و کتاب لیں. آج ہم نے فرائض پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ نمازیں وقت پر ادا کی نہیں ادا کی ہیں؟ سنتیں ادا ہوئی ہیں کہ نہیں ادا ہوئی ہیں؟ نوافل ادا ہوئی ہیں کہ نہیں ادا ہوئی ہیں؟ کوئی غلط کام ہم سے تو نہیں ہوا ہے؟ ہم نے والدین کی نافرمانی تو نہیں کی ہے؟ ہم نے بیوی بچوں کے حقوق تو نہیں مارے ہیں؟ ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی ہے؟ ہم نے کسی آدمی پر ظلم تو نہیں کیا ہے؟ ہم نے اپنے پارٹنر کا ناحق مال تو نہیں کھا لیا ہے؟ ہماری وجہ سے کوئی پریشانی و مصیبت میں تو نہیں آ گیا ہے؟ میرے بھائیوں, یہ محاسبہ ہے. دیکھیں ہم نے اپنے آخرت کے لیے, کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. ایک مومن ہمیشہ کل کی امید نہیں رکھتا ہے. کون سے دنیا والے کل کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کرنا. ہم تو مسافر ہیں اس دنیا کے میرے بھائیوں, اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا. اگر اس فکر کے ساتھ ہم جیتے ہیں, صبح اس فکر کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمیں شام نہیں ملے گی, ہو سکتا ہے شام ہوتے ہوتے ہماری اللہ سے ملاقات ہو جائے, یا ہم نے شام کیا ہے تو صبح ہم کو نہیں ملے گی. اگر اس فکر کے ساتھ ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم صبح بھی محاسبہ کریں گے اپنے آپ کا, اور شام میں بھی محاسبہ کریں گے. خواتین سوچیں, ہمارے اوپر عائد ذمہ داریاں جو ہیں, چاہے وہ اللہ کے حقوق ہیں, ان کو ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں پورا کر رہے ہیں؟ شوہروں کے حقوق ہیں, پورا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ بچوں کے حقوق ہیں, پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ والدین کے حقوق ہیں, اس کی ادائیگی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ پڑوسیوں کے حقوق ہیں, وہ مکمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ جائز کام کیے جا رہے ہیں, ناجائز کام کیے جا رہے ہیں, عملوں کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے میرے بھائی. یہ محاسبہ نفس ہمارے لیے ضروری ہے. اس دن سے پہلے جس دن بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے روح فرسا, بڑے بڑے کیا بولتے زور آور قوی لوگ بھی کانپ رہے ہوں گے, اس کتاب سے, جس کتاب کے پیش کرنے کے بعد لوگ کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, کہ یہ نام اعمال اللہ نے کتاب ہم کو عطا کی ہے, اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز چھوڑ ہی نہیں رہی ہے. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, مگر اس نے ساری چیزوں کی کاؤنٹنگ کر رکھی ہے, ساری چیزوں کو شمار کر رکھا ہے. دنیا میں چاہے ہم نے ظاہری کیا ہو, چاہے ہم نے باطنی کیا ہو, چاہے ہم نے دن کے اجالے میں کیا ہو, چاہے رات کی تنہائی میں کیا ہو, چاہے لوگوں کی موجودگی میں کیا ہو, چاہے جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے کیا ہو, چاہے سفر میں کیا ہو, چاہے حضر میں کیا ہو, چاہے جہاں برائی کی ہو, چاہے جہاں اچھائی کی ہو, یہ کتاب تو نہیں چھوڑ لی کچھ بھی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, کوئی بھی چھوٹی چیز نہیں چھوڑتی ہے, کوئی بھی بڑی چیز نہیں چھوڑ رہی. الا احصاها, مگر اس کتاب نے کیا کر رکھا ہے؟ ان ساری چیزوں کو کاؤنٹ کر رکھا ہے, شمار کر رکھا ہے. میرے بھائیوں, اس کتاب کے پیش کیے جانے سے پہلے اگر ہمارا آخرت پر یقین ہے, ہمارا اس دن پر یقین ہے جس دن ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا, جس دن اللہ تعالی اعمال کو وزن کرے گا, جس دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا, کیا تو ہمارے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ
ہا مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لوگوں کو نامہ اعمال دکھاتے ہوئے پھرے گا اور کہے گا مجھے یقین تھا کہ ملنے والا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یا دوسری جگہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اپنی ہلاکت کو پکارے گا، جہنم میں جائے گا وہ آدمی۔ میرے بھائیوں، نامہ اعمال پیش کیے جانے سے پہلے اس دن کوئی بھی چیز ہمارے نامہ اعمال میں سے بچنے نہیں پائے گی جو رب کی نگاہ میں نہ ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر، ذرہ کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ کہا جاتا ہے اس باریک حصے کو گرد و غبار کے جو سورج کی باریک روشنی میں دکھائی پڑتا، ہم پکڑ نہیں سکتے اس کو۔ لاکھوں ذرات دکھائی پڑتے، سورج کی باریک روشنی کہیں سے آ رہی ہو، آپ چادر جھاڑ دیجئے، کوئی چیز جھاڑ دیجئے، دیکھیے وہ ذرہ، اللہ کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر خیر کیا ہوگا قیامت کے دن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کیا ہوا ہوگا وہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ برادران اسلام، میری ماں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے نفس کا حساب و کتاب کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ دنیا جو ہمارا دارالعمل ہے، جو ہماری آخرت کی کھیتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کھیتی میں پھول بونے کے بجائے، اس کھیتی میں صحیح بیج ڈالنے کے بجائے ہم کانٹے تو نہیں بو رہے ہیں، ہم جھاڑ جھنکاڑ تو نہیں بو رہے ہیں، ہم گناہوں کی کھیتیاں تو نہیں کر رہے ہیں، نیکیوں کے بجائے گناہ تو نہیں جمع کر رہے ہیں، ظلم و زیادتیاں تو نہیں جمع کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ گناہ ہمارے ظلم کا باعث بن جائے، ہماری ہلاکت کا باعث بن جائے، ہمارے لیے تاریکیوں کا باعث بن جائے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنیں گے، اور سب سے بڑا ظلم میرے بھائیوں شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ ہماری عبادتیں اگر اللہ کے لیے ہو رہی ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر ہماری عبادتیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ہو رہی ہیں، قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنی عبادتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم اتباع سنت میں زندگی گزار رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے کسی کو اپنا امام اللہ کے نبی کو چھوڑ کر مان لیا ہے اور اس کی باتوں کے سامنے نبی کی حدیثوں کو رد کر رہے ہیں تو اپنے عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کتاب و سنت کی پیروی پر آئیے، اپنے اعمال میں اگر سیاہ کاریاں داخل کر چکے ہیں تو محاسبہ کر کے اپنے اعمال میں نیکیاں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، مرنے کے بعد انسان کا عمل اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، وہی کام آئے گا جو ہم اس دنیا میں بو کر کے گئے ہیں، اس دنیا میں کما کر کے گئے ہیں، اس دنیا میں کر کے گئے ہیں، وہی ہمارے کام آئے گا اور وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ میں اپنی آخری بات کہہ کے اس بات کو ختم کروں گا کہ ہمیں قرآن کریم کی آیت کے مطابق وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو سوچنا ہے، ہر نفس کو غور کرنا ہے کل کے لیے کیا تیاری ہے۔ یہی اکاؤنٹنگ ہے، یہی حساب و کتاب ہے، یہی محاسبہ نفس ہے۔ اگر ہر آدمی، ہر مومن بندہ، ہر مومن بندی یہ سوچ لے اور اس کا خیال کرے کہ روزانہ ہمیں اپنے عمل کا محاسبہ کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کا ہر دن سنورے گا، ہر صبح سنورے گی، ہر شام اس کی سنور جائے گی، اور اس سے برائیوں سے وہ دور ہوتا جائے گا، نیکیوں کے قریب ہوتا جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کا مقرب بندہ رہے گا۔ اس دن نامہ اعمال دیکھ کر کے ہمیں انشاءاللہ پچھتاوا نہیں ہوگا، وہ نامہ اعمال ہماری خوشی کا سبب بنیں گے، ہماری رفع درجات کا سبب بنیں گے، اللہ کی رضامندی کا سبب بنیں گے، جنت کے حصول کا سبب بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زیادہ زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.